یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے۔ سلسلہ وار آپ 8 دنوں سے سانحہ کربلا کا واقعہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج 9ویں دن انشاءاللہ اسی سلسلے کو میں آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے میں اور آپ مل کر بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و آل رسول میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ ایک بار پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیلی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ 8 دنوں سے آپ مسلسل واقعہ کربلا کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کی نشست میں جہاں سے میں شروع کروں گا، کل کے عنوان میں 8ویں کلپ میں 8ویں روز کے دن میں آپ اختتام پر سنے تھے سید الشہداء امام عالی مقام فاطمہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے علی کے نور نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ سنے تھے۔ آج میں اس سے آگے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتانے دینا چاہتا ہوں، جس طرح قرآن کریم کو چھونے سے پہلے وضو کا ہونا شرط ہے، قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے سے پہلے وضو کا ہونا شرط ہے، اسی طرح بالکل اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے خون کا پاک ہونا شرط ہے، چونکہ پاکیزہ نفوس قدسیات کا تذکرہ ہے اور پاک لوگ ہی سنا کرتے ہیں اور پاک لوگ ہی سنایا کرتے ہیں۔ تو الغرض امام حسین علیہ السلام 10ویں محرم کی صبح جب خیمے میں جا کر تمام بیویوں کو سیدانیوں کو سلام کر چکے تھے اور کہے کہ یہ حسین کا آخری سلام ہے، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ سوچو 9ویں محرم یعنی 10ویں محرم کی شب، 9 تاریخ گزر کر جو رات ہوتی ہے 10ویں شب ہوتی ہے، 10ویں شب ساری شب سرکار امام حسین علیہ السلام میں عبادت و ریاضت میں گزاری اور رب سے بے پناہ دعائیں کرتے رہی، اے مولا کل میدان کربلا میں حسین کو ثابت قدمی عطا کرنا، میرے نانا جان کی جو خواہش تھی شہادت عظمیٰ کی، اے اللہ مجھے اس سے نوش فرمانا، صبر و استقلال کا دامن مجھ سے چھوٹنے نہ جائے۔ اے رب کریم تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، حسین ابن علی نواسہ رسول فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا تجھ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعاؤں کو تو قبول فرما، مجھے کربلا کے میدان میں استقامت پر یزیدیوں کے آگے کامیابی عطا فرما، ایسی کامیابی عطا فرما صبح قیامت تک یزید کے گالوں پر تماچا پڑتا رہے، یزیدیوں کے گالوں پر تماچا پڑتا رہے اور حسینیوں کے سروں کو بلند ہوتا رہے۔ اے مولا سرخرو فرما۔ جب یہ دعائیں وغیرہ رات بھر گزارنے کے بعد صبح ہوتی ہے 10ویں محرم کی، سرکار امام حسین علیہ السلام اب جب آتے ہیں شیرخوار بچے کو لے کر علی اصغر کیوں، تو تیر سے ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، گلے کو چیر جاتی ہے وہ تیر، ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کن کن کا تذکرہ نہیں سنا؟ 18 سال کے نوجوان حضرت علی اکبر جو شبیہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، ان کی شہادت کو سنا، اور محمد کی شہادت کو سنا، حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کو سنا، حضرت علم بردار
حضرت امام جعفر کے شہادت کو آپ نے سنا، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا تذکرہ بھی آپ نے سنا۔ اب آخری جب باری ہوتی ہے سرکار امام حسین کو، تو دین کی حقانیت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے سرکار امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت کو ناچ نہانے کے لیے، یزیدی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفنانے کے لیے، صبح قیامت تک کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، کعبے کی عظمت کو بقا کرنے کے لیے، مدینے کی عظمتوں کو بقا کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار و کرام کی صداقتوں کو سچا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی جان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ جب وہ ہو چکی تو سارے اب یزیدیوں کی انتہا، اب دیکھو مسلمانوں کا ایک عالم ہوتا ہے، صرف ایک عام مسلمان کا جنازہ بھی جاتا ہے تو ادب سے کھڑا جاتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ناپاک ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ عابد و زاہد کیسا ہی کیوں نہ ہو میت والا، لیکن اس کے احترام جنازے کے لیے کھڑا جاتا ہے۔ ایسی بربریت والے یزیدیوں نے کہ جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام نوش فرما دیا تو سر سے، جسم سے سر کو جدا کر دیا۔ یہی نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں اطہر کو روندھا گیا۔ کیسے ظالم تھے نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ یزیدی، اپنے آپ کو حقانیت پر رہنے والے کہلانے والے یہ یزیدی۔ وہ حق کی باطل کی جنگ جب چل رہی تھی تو سرکار امام حسین کے جسد اطہر پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے ظالم لوگ ہوں گے۔ صبح قیامت سے لے کر، صبح ازل سے لے کر صبح قیامت تک ایسی بربریت والا منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے لاشوں کو تو ادب و احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ اے ظالموں، تم نے تو سرکار امام حسین کے جسد اطہر کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رودا ہے۔ ارے وہ جسم اطہر ہے جو اپنے نانا جان کی پیٹھ پر لیٹا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے، وہ گلا اطہر مبارک جسے نانا محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بوسہ دیا کرتے تھے۔ اے ظالموں، تمہاری چھری چلنے سے پہلے کبھی ہوش نہیں آیا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہو، اسی نبی کے لب مبارک کو، وہ امام حسین کے گلے کو جب لگ گئے تھے تو اسی گلے کو آپ سر قلم کر رہے ہو۔ کیسی ظالمیت! اے آسمان تو نے کیسے دیکھا؟ اے زمین تو نے منظر کیسے سہا؟ اے قدرت کے نظاروں تم نے کیسے نظارے سہے؟ ساری چیزیں فرشتے بھی دیکھتے رہ گئے، سارا عالم بھی دیکھتا رہا، رب کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہا۔ شہادت امام حسین کی رب کو گوارا تھی اور امام حسین نے خوشی خوشی شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ رات 10 ذی الحج کی رات بڑی کرب و عالم کے خیمے میں گزری۔ تمام سیدانیوں کا عالم ایسا تھا، بھوک و پیاس کے عالم میں تھے۔ جب صبح ہونے لگی، صبح میں تذکرہ ہونے لگا، تو اب صبح کیا معاملہ ہوا اسے اب سماعت فرمائیں۔ کربلا کی گرم تپتی ریت پر شبیر نے، کربلا کی گرم تپتی ریت پر شبیر نے کر دکھایا کارنامہ کارگر شبیر نے، کر دکھایا کارنامہ کارگر شبیر نے۔ جرأت ابن علی صد مرحبا پائند آباد، جرأت ابن علی صد مرحبا پائند آباد کر دیا اسلام زندہ دے کے سر شبیر نے، کر دیا اسلام زندہ دے کے سر شبیر نے۔ سجدے رب جہاں سائے میں خنجر کے کیا، سجدے رب جہاں سائے میں خنجر کے کیا۔ قیمہ اطہر میں سب کو چھوڑ کر شبیر نے، قیمہ اطہر میں سب کو چھوڑ کر شبیر نے۔ رہتی دنیا تک سبق ایثار کا جاری رہے، رہتی دنیا تک سبق ایثار کا جاری رہے۔ کربلا میں یوں لٹایا گھر کا گھر شبیر نے، کربلا میں یوں لٹایا گھر کا گھر شبیر نے۔ سہمے سہمے تھے یزیدی بھیڑیے، سہمے سہمے تھے یزیدی بھیڑیے للکار سے، سہمے سہمے تھے یزیدی بھیڑیے للکار سے۔ حوصلہ ایسا دکھایا بے قطر شبیر نے، حوصلہ ایسا دکھایا بے قطر شبیر نے۔ خوب سینچا ہے لہو دے کر شجر اسلام کا، خوب سینچا ہے لہو دے کر شجر اسلام کا کر کے قرباں ایک ایک لختے جگر شبیر نے، کر کے قرباں ایک ایک لختے جگر شبیر نے۔ حوصلہ ہمت عزیمت استقامت کو سلام،
حوصلہ ہمت عزیمت استقامت کو سلام، دین پہ ہنس ہنس کر لٹایا گھر کا گھر شبیر نے، دین پہ ہنس ہنس کر لٹایا گھر کا گھر شبیر نے۔ کربلا کی آخری شب کا ہو احمد کیا بیاں، کربلا کی آخری شب کا ہو احمد کیا بیاں، خوب کی رب کی عبادت رات بھر شبیر نے، خوب کی رب کی عبادت رات بھر شبیر نے۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، جو بھر لے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، جو بھر لے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، اسی معین کے، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، نبی کی صورت والشمس ہے امام حسن، نبی کی صورت والشمس ہے امام حسن، نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری یزید تخت خلافت کا ہو گیا حقدار، اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں،
اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں، بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور، بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول۔ اسی عالم میں زوجہ حر پر نظر انتخاب پڑی، چونکہ وہ سرخرو تھی کہ اس کے شوہر نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کی تھی، اس لیے وہ بخوشی سارے خیموں میں دانا پانی لے جانے کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس کے ساتھ 20 عورتوں کو اور کر دیا گیا۔ جب زوجہ حر پسماندگان حسین کے قریب پہنچی تو اس کا دل بھر آیا۔ وہاں رسول کی اولاد عجیب حال میں بیٹھی ہوئی تھی، نہ سروں پر چادریں تھیں نہ پردے کے لیے چادریں تھیں۔ اس نے دیکھا صرف ایک جلی ہوئی قنات کی آڑ سے سہمے ہوئے بچے اس کے ساتھ آنے والی مشعلوں کو ڈر ڈر کر دیکھ رہے تھے۔ بیویوں کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ اتنی قربانی اور مصیبتوں کے بعد ان کے گھروں میں کوئی جائے گا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا، اے اس طرف آنے والوں، اے سادات کو ستانے والوں، اس وقت ہمیں نہ ستاؤ۔ دوسرے ہمارے پاس مال و زیور تو کیا، اب تو سروں پر چادریں بھی نہ رہی۔ اگر تمہیں لوٹنا ہی منظور ہے تو صبح کو لوٹ لینا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ زوجہ حر قریب آئی اور آنسوؤں کو روک کر کہا، لوٹنا کس کا اور ستانا کیسا؟ بیوی میں بیوہ حر ہوں، میری شہزادی، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ پرساد ہوں اور بچوں کو فاقہ شکنی سے دور کروں۔ جناب زینب آگے بڑھی اور زوجہ حر کے گلے میں باہیں ڈال کر بالڈی اور کہا، اے اہل بیت کے پیاسے مہمان کی زوجہ، میں بھی تجھے تیرے شوہر کا پرسا دیتی ہوں۔ اے زوجہ حر، ہم بہت نادم ہیں کہ ایسے وقت میں تیرا شوہر ہمارا مہمان ہوا کہ ہم اس کی میزبانی کا فرض بھی ادا نہیں کر سکے۔ زوجہ حر نے کہا، شہزادی بار بار حر کا نام نہ لیجئے، ایسے ہزاروں غلام آپ کے بھائی کے نام پر قربان ہیں، نثار ہیں۔ زوجہ حر نے ام لیلا کو علی اکبر کا پرسا دیا۔ اس کے بعد جناب زینب سے درخواست کی کہ وہ کچھ نوش فرمائے۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے ایک نعرہ مارا اور فرمایا، اسی پانی کے لیے عباس کے شانے کٹے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری، ششماہی کے گلے پر تیر لگا، میرا بھائی حسین مجھ سے جدا ہوا، بنی ہاشم کے نونہالوں کے گلے کٹے اور انصار حسین شہید ہوئے۔ اے زوجہ حر، میں کھانا کیسے کھاؤں اور پانی کیسے پیوں؟ شور نالا و شور سن کر زین العابدین غشی سے چونکے اور دریافت فرمایا، اے پھوپھی جان، یہ شور کیسا ہے؟ عمر سعد نے کھانا اور پانی بھیجا ہے۔ جناب زینب نے جواب دیا، اے پھوپھی جان، کیا بابا کی وصیت بھلا دی؟ امام زین العابدین نے عرض کیا، اے سید سجاد، میرے حواس نہیں ہیں، تمہارے بابا کی کیا وصیت تھی؟ زینب نے دریافت کیا اور زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، بابا وصیت کر گئے تھے کہ جب کہیں سے پانی میسر ہو تو سکینہ کو پانی پلا دینا۔ یہ سن کر زینب اٹھیں، کوزے میں پانی بھرا اور سکینہ کو جگا کر کہا، سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے دریافت کیا، کیا چچا عباس پانی لائے ہیں؟ جناب زینب نے جواب دیا، عباس کہاں، ان کے شانے دریا کے کنارے ختم ہو گئے۔ عمر سعد نے پانی بھیجا ہے۔ سکینہ کا اضطراب اب دیکھیے۔ سکینہ نے جناب زینب کے ہاتھ سے کوزہ لے لیا اور میدان کا رخ کیا۔ جناب زینب نے دریافت کیا، کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، علی اصغر کو پانی پلانا ہے، میں علی اصغر کو پانی پلاؤں گا۔ سکینہ کا یہ جواب سن کر جناب زینب نے تڑپ کر کہا، بیٹی، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور کوزہ جناب سکینہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔
اس روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کھانا اور پانی پسماندگان حسین نے نوش کیا ہو۔ الغرض رات ڈھلی، 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ عمر سعد نے اپنے دوستوں کی لاشوں کو یکجا کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عمر سعد، اے ظالم، اے مردود، تو تیرے دوستوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھا، انہیں کفنایا اور دفنایا۔ وہ اہل بیت اطہار اکرام جنہیں اللہ نے ان کی پاکی کی ذمہ داری لے لی ہے، ان کو ایسے ہی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، دھڑ پڑے ہیں، سر پڑے ہیں، ان کی نہ نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ انہیں کفنایا گیا، نہ انہیں دفنایا گیا۔ الغرض زوال آفتاب کے بعد ابن سعد نے کوفہ کا ارادہ کیا، پسماندگان حسین کو اسیر کیا اور بے مرقع و چادر خاندانی رسالت کے بچوں اور بیویوں کا مصطفی الشہداء کی طرف سے سجایا گیا، جہاں شہداء کربلا کی لاشیں پامال ہونے کے بعد تمازات آفتاب میں جھلسی ہوئی پڑی تھیں۔ اسی دل سوز منظر کو ستم کے ماروں نے دیکھ کر فریاد کی اور شکر الہی بجا لانے کے بعد جناب زینب نے کہا، اے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمانی فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، مگر آپ کا فرزند بے غسل و کفن آغوش بقا ہے۔ اے نانا، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے اور بیٹیاں قیدی بنائی گئی ہیں۔ کتنا وقت، کتنا رقت انگیز رہا ہوگا یہ منظر، کتنا رقت انگیز رہا ہوگا یہ منظر، کتنا رقت انگیز رہا ہوگا یہ منظر۔ یہ منظر کے پیغمبر اسلام جنہوں نے مسلمانوں کو احترام میت اور کفن و دفن کا حکام بتائے، انہی کا نواسہ اور خاندان کے دوسرے افراد اور سچے مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دی گئیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا گیا جو ایک عام مسلمان کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ لازم ہے یہ موقع اتنا عبرتناک تھا کہ کوئی حساس انسان اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر اسیران حسین نے اسے بھی برداشت کر لیا اور یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ شہداء کی لاشوں کو بے غسل و کفن دے کر گریہ وزاری کرتا ہوا کوفہ روانہ ہو گیا۔ لیکن تاریخ میں گواہ ہے کہ وہ جو قبیلہ وہاں رہا کرتا تھا، جو قبیل کے زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا تھا کہ اس کے شوہر کی لاش کو دفن کر دے، اور جب غلام گیا تو اس نے امام حسین کی لاش کو بے گور و کفن دے کر کہا، کیا غضب ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور امام حسین کی لاش پڑی رہے؟ خدایا ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ کفن اس نے سرکار امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اور دوسرا کفن لا کر اپنے آقا کو پہنایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابن سعد کے چلے جانے کے بعد قبیلے بنی سعد نے جو غازرہ میں آباد تھا شہداء کو دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور انہیں کفنایا بھی، دفنایا بھی۔ علامہ حسن بن علی طاہری نے دفن شہداء کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ فتح خیبر کے بعد کچھ یہودی جن میں ابراہیم اور وطیل نامی وہ شخص تھے جو بھاگ کر عراق میں صحرائے کربلا کے قریب آباد ہو گئے تھے، یزیدی فوج کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے شب کو لاش ہائے شہداء سے ایک نور تا باندھا دیکھا، آسمان سے لاشوں تک ایک نور کا آنا جانا دیکھا، اور اس کرامت کے مشاہدے کے بعد وہاں کے باشندوں کو ان لوگوں سے اکٹھا کیا اور کہا، یہ لاشیں اولیاء خدا کی معلوم ہوتی ہیں، آؤ ہم لوگ ان کو دفن کر کے سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے شہداء کربلا کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ قبر میں جہاں اس وقت صریح موجود ہے اور حضرت کے پائیں یا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا، اور دوسرے اہل بیت و اصحاب کو بائیں پاگی کی طرف ایک گڑھا کھود کر سب کو یکجا دفن کر دیا گیا، جسے گنج شہیداں کہتے ہیں۔ حضرت عباس فرات کے کنارے کے قریب غازریہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اسی لیے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا جہاں آپ کا روضہ موجود ہے۔ دوسرے شہداء کی خبروں کا یقین نہیں کیا جا سکتا، صرف یہ معلوم ہے کہ حسین کے گرد و پیش ہی دفن ہوئے ہیں اور یہ جائزہ کا احاطہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی گردش ایام میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہر کوفہ جو مرکز اسلام تصور کیا جاتا تھا اور جس کی آبادی اور رونق کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اہتمام کے ساتھ بڑھایا تھا، جہاں مخصوص قبائل عرب کے ایک مخصوص نوعیت کے ساتھ آباد کیا گیا تھا، اور جو کبھی خلیفہ چہارم حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راجدھانی رہ چکا تھا،
آج عجیب رنگ پیش کر رہا تھا۔ جس کوفہ میں زینب اور ام کلثوم بحیثیت شہزادی کے قیام فرما چکی تھی، اسے آج نہایت شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، بازاروں کو حسن بڑھا دیا گیا تھا، ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم تھا، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ آج اس کے اہل و عیال گرفتار کر کے کوفہ لائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کتنی غداری سے یزیدیوں نے کام لیا تھا کہ اہل بیت کا تذکرہ کیے بغیر صرف یہ کہے کہ کسی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی تو ان کو قتل کر دیا گیا اور اسیران کربلا کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں اسیروں کی آمد کے بارے میں کہا گیا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے نئے کپڑے پہن کر گھروں سے نکلے تھے۔ حاکم کا یہ حکم ہو چکا تھا کہ اس موقع پر کوئی شخص مسلح ہو کر نہ نکلے۔ اس پابندی کے ساتھ کہ جگہ جگہ پر کسی خاص ادیش کے سبب سواروں اور پیادوں کے دستے تعینات تھے۔ بازار کوفہ میں ایک ازدحام مچا تھا۔ کچھ لوگوں کا اصل واقعہ کا علم نہ تھا اور کچھ لوگ حکومت کے اعلان پر یقین رکھتے تھے۔ سہل شہر زہری حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر شہر کوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خوش و خرم اور شہر کو سجا ہوا پایا۔ اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے جن کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بوڑھے شخص سے حال دریافت کیا، وہ ان کو ایک گوشے میں لے گیا اور روتے ہوئے نظم کے 3 اشعار سنا کر خاندان رسالت کی تباہی و بربادی کی خبر سنا دی۔ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، کیا تم نے دیکھا کہ قتل حسین سے سورج کو گرہن لگ گیا اور تمام برا تباہی میں ہمیں پڑیں گے۔ ہائے خاندان رسالت لوگوں کے لیے فریاد رس تھا، لیکن آج وہ خود مبتلا مصیبت ہو گئے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مصیبتیں بڑی عظیم اور سخت ہیں۔ یہ تحقیق شہید کربلا کی شہادت نے مسلمانوں کی گردنوں میں رسوائی و ذلت کے طوق ڈال دیے اور دراصل وہ ذلیل بھی ہو گئے۔ ابھی وہ مرثیہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ فتح کے باوجود کا شور بلند ہونے لگا۔ لوگ سڑک سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، کوٹھوں سے عورتیں اور بچے اسیروں کو دیکھنے کے لیے جھک گئے اور اسیران کربلا کا قافلہ بازار شام میں داخل ہو گیا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے اور پیچھے آل رسول کی جماعت تھی۔ یہ ایک عورت جو کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے کوٹھے پر بیٹھی تھی قیدیوں سے پوچھنے لگی، تم کس قبیلے کے قیدی ہو؟ ہم اسرائے آل محمد ہیں، جواب دیا گیا۔ اور یہ سننا تھا کہ ایک کوہرام سا بپا ہو گیا، گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور اسیران کربلا سر جھکائے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سرسری طور پر ان باتوں کا جائزہ لینے والے شاید یہ خیال کریں کہ یہ منظر اہل بیت کی توہین و ذلت کا باعث تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت حسین کا پیغام اپنے شباب پر تھا اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا تھا۔ یہ منظر سبق دے رہا تھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی انجام سے بے خوف ہو کر حق کی راہ پر چلتے رہو۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے عزیزوں کے ساتھ پیغام حق دے کر شہید ہو گئے تھے، مگر آج اسیران کربلا ان کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو سر حسین نیزے پر تھا، مگر پیشانی پر پڑا ہوا سجدہ عبودیت کا نشان مسلمانوں کو تلواروں کے سائے میں بھی عبادت الہی کی دعوت دے رہا تھا۔ دیکھنے میں تو محضرات عصمت بے چادر و مقنعہ تھی، مگر ان کی یہ بے چادری خواتین اسلام کی عصمت و عفت کی رعب و جلال سے روشناس کرا رہی تھی۔ بازار کوفہ سے قیدیوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ پتھر کے دل پگھلا دیتا، مگر اس منظر کا سب سے زیادہ اثر عورتوں نے لیا، چونکہ عورتیں فطرتاً کمزور دل ہوتی ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اتنے بڑے مجمع میں سیدانیوں کو بے کسی و مجبوری کے عالم میں پاوا زنجیر دیکھا تھا، اس لیے ان پر رخت کا عالم طاری ہو گیا اور بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض کی شدت اور ضعف کے عالم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور تمہاری عورتیں اب ہمارے حال پر پریشان اور اشک فشانی کر رہی ہیں۔ ہمارا اور تمہارا فیصلہ روز محشر خدا کے سپرد ہے۔ سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ نے کٹے پر نمک کا کام کیا اور طبیعتوں کی بے چینی اور بڑھی، اور مرد و زن ہم آواز ہو کر رونے لگے۔ سید سجاد نے فرمایا، تم لوگ ہمارے لیے روتے اور نالا کرتے ہو، پھر بتاؤ ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ بشر بن قزیم اسدی راوی ہے کہ اس موقع پر زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعے کی طرف رخ کیا اور تقریر شروع کر دی، میں نے آج تک
کسی عورت کو اتنی مؤثر تقریر کرتے ہوئے نہ سنا تھا نہ سنا گیا. گویا علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت ساتھ دے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معرکۃ العراء خطبہ بھی آپ گوشہ گزار کروں گا، اور پھر اس کے آگے کے حال کو بھی آپ کے گوشہ گزار کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.